جس کو اللہ نے وسیع رزق کی دیا ہے، زیادہ رزق دیا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کیا؟ ان یرا اثر ذالک، کہ اس انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اس کے بدن کے لباس سے سامنے آنی چاہیے۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی اس ٹاپک کے سلسلے سے کچھ چیزیں یوٹیوب پہ ہم نے جب دیکھی تو اس میں جو کمنٹس ہم نے پڑھے تو ہمیں تعجب ہوا کہ اس میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی کمنٹس تھا کہ نہیں، اسلام اتنا زیادہ شو اور اپنے کو یعنی سجانا اور سنوارنا ان سب چیزوں کے خلاف ہے، سادگی بالکل، یعنی ایسا پڑھنے سے لگتا ہے، کبھی کبھی لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا بوسیدہ لباس ایک دم معمولی سا ہو تو وہی اسلام بس شریعت پسند کرتا۔ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات صحیح ہے اس اعتبار سے کہ بعض ذہنوں میں یہ فکر پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ فرقوں کے اندر یہ احساس اور تصور پایا جاتا ہے کہ ہم کو اپنے کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں جس حال میں داڑھی ہے تو اس کو چھوڑ دو، سر کے بال ہیں تو ان کو چھوڑ دو، ناخن ہیں تو ان کو چھوڑ۔ البتہ یہ عرض کروں، خذوا زینتکم عند کل مساجد، قرآن مجید نے کہا ہے، اس میں یہ بھی تاکید ہے کہ جب تم مسجد جا رہے ہو تو اپنے ناخون کو بھی دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور ان میں مثلا میل بھری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ بھی جو لہسن کھا کے نہ وغیرہ کچھ، جی، کہ منہ کے لیے بھی تاکید ہے کہ پیاز کھائی ہے یا وہ چیزیں کہ جن سے منہ سے بو آتی ہے، مثلا لہسن ہے، ان کو استعمال کرنے کے بعد مسجد انسان جائے تو پھر احتیاط کرے، اپنے منہ کو صاف کر کے جائے۔ ٹھیک یہی بات جو آج آپ نے نیٹ پر دیکھی، ٹھیک یہی تصور تھا اس زمانے میں جب ائمہ اطہار اس مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ سفیان ثوری ایک ایسا انسان ہے کہ جو ایک خاص فکر والے افراد کا بہت بڑا پیشوا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، سفیان ثوری نے ایک دن، یہ روایت متعدد کتابوں میں ہے اور اس روایت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے میں تاکیداً کہوں گا کہ اس پہ توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ سفیان ثوری نے ایک دن خانہ کعبہ میں دیکھا، مکہ معظمہ میں، کہ زمانے کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اچھا، اور اس موقع پر آپ کے بدن اطہر پر جو عبا ہے، سب سے اوپر جو پہنی جاتی ہے، بڑی نفیس، نازک اور اچھی قسم کی ہے۔ اچھا، تو سفیان ثوری اس فرقے سے متعلق تھا، یعنی وہ نظریات رکھتا تھا کہ جن کے وہاں لباس بوسیدہ ہونا چاہیے، گندا بھی ہو تو چل جائے گا، پرانا ہو تب بھی چلے گا، بال بڑھے ہوئے چلے گا، مہینوں نہیں نہائے گا تب بھی چلے گا۔ اس فکر کر رکھنے والے یہ تھا سفیان ثوری، جو آج بھی پائے جاتے ہیں بہت سے اس فکر والے۔ سفیان ثوری نے آگے بڑھ کر یہ بات کہی کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو خدا اور رسول کی خوشنودی کے خلاف ہے۔ اوہو، اچھا، وارث پیغمبر کو یہ بات بتا رہا ہے سفیان ثوری کہ آپ کا عمل رسول اللہ کے خلاف ہے، ان کی خوشنودی کا سبب نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ بڑھا دیا، اس نے کہا کہ آپ نے جیسا لباس پہنا ہے، کیا آپ کے جد رسول اللہ اور آپ کے جد امیر المؤمنین ایسا لباس پہنتے تھے؟ اس لیے کہ تاریخ میں ہے، امیر المؤمنین کے پاس جب کوفے میں تشریف لائے ہیں صرف 2 لباس تھے۔ جس موقع کے اوپر رسالت مآب مدینہ طیبہ تشریف لائے، مختصر سا آپ کے پاس لباس تھا، تو اس نے یہ ٹوک دیا کہ آپ کا لباس ان کے جیسا نہیں ہے۔ امام نے جو جملہ فرمایا وہ بہت قیمتی ہے۔ امام جواب میں فرماتے کہ ویحک یا سفیان، اے سفیان ثوری، تم کو سمجھ میں نہیں آئی بات، تم متوجہ نہیں ہو۔ فرماتے کہ ان علی کان فی زمن ضیق، سرکار امیر المؤمنین نے اس زمانے میں زندگی گزاری ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑا سختی کا دور تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْنَا، لیکن ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے میں پروردگار نے ہم سارے مسلمانوں کو وسعت دی ہے، رزق دیا ہے، پروردگار نے آج وسیع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے وسیع رزق کی دیا ہے، زیادہ رزق دیا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کیا؟ ان یرا اثر ذالک، کہ اس انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اس کے بدن کے لباس سے سامنے آنی چاہیے۔ جی، لوگ دیکھ کر متوجہ ہوں کہ اس کو اللہ نے اپنی نعمتیں دی ہیں، یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔
یہ کون سی بات ہے کہ انسان کے پاس گھر میں رقم رکھی ہوئی ہے لیکن جب باہر نکلے تو بوسیدہ لباس پہنے؟ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ بوسیدہ لباس پہنیے، لیکن ہے تو اچھا لباس پہن کے آئیے۔ اچھا، یعنی یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ پیسہ ہے مگر ہم اللہ والے ہیں تو بہت اپنے آپ کو، یہ اللہ والے نہیں ہے۔ اللہ والے ہونے کے معنی یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کیا جائے۔ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں ان نعمتوں کو میں لوگوں کے سامنے لا کر پیش کروں، یہ ضروری ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ خدا کی دی ہوئی نعمتیں جب لوگوں کے سامنے آئیں گی تو خود بخود لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے گی کہ جب پروردگار یہ نعمتیں انہیں دے رہا ہے تو بقیہ کو بھی دے گا اللہ۔ لہٰذا اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جائے، اس لیے انسان کو مناسب اور اچھا لباس پہننا چاہیے۔ یہ فکر ذہنوں سے بدلنے کی ضرورت ہے کہ جتنا پرانا ہوگا، خراب ہوگا، پھٹا پرانا لباس ہوگا، اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوں گے۔ نہیں، خدا سے قربت کے معنی ہے کہ ہمارا لباس بھی بہترین ہو، ہمارا جسم بھی مرتب اور مزین ہونا چاہیے۔